قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون۔ برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام کو اللہ عز و جل کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے طرح طرح کی نہ صرف نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے بلکہ طرح طرح کی مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بھی اللہ عز و جل نے دور رکھا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے، ہم میں سے ہر ایک آفتوں کا گھرا ہوا ہے، آفتوں کا مارا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے جو پڑوس میں ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں یا دوسری مسلم کمیونٹیز ہیں وہ چین سے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سب لوگوں کو، خصوصاً سارے مسلمانوں کو طرح طرح کی پریشانیوں کا آج سامنا ہے۔ ان پریشانیوں کے باوجود بھی اگر آج بھی ہم نہ صرف مسلمان باقی ہیں بلکہ ہماری اپنی عبادتوں میں کسی قسم کی رکاوٹیں کہیں سے نہیں آتی، کوئی ہمیں نماز پڑھنے سے مسجد جا کر کے نہیں روکتا، اپنے دین پر چلنے سے نہیں روکتا، تو یہ سب سے بڑی نعمتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، اکنالج کریں اور ان غلطیوں کی اللہ عز و جل کے سامنے دل کی سچائی سے، ایسے ہی فیک توبہ نہیں، سچے دل سے توبہ کریں، تو عین ممکن ہے کہ حالات جیسے ہیں اس سے اور اچھے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یونس علیہ السلام کے سارے قصے کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے، ایک زبردست دعا کی تھی جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے یونس علیہ السلام کو نجات دے دی۔ نہ صرف ان کو نجات دی بلکہ ان کی ساری قوم ایمان لے آئی اور اس قوم پر بھی آتے آتے عذاب ٹل گیا۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر اللہ عز و جل کی نظروں میں ہم گئے گزرے مسلمان ہوں، ہم وہ مسلمان نہیں جن سے اللہ عز و جل شاید محبت کرتے ہوں، تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کے ایمان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھیں اور اپنے گناہوں کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح سے جیسے یونس علیہ السلام نے اپنی اس خطا کا اعتراف کیا تھا۔ وہ تو ایک برگزیدہ نبی تھے، ہم تچھ پرانی ہیں، دو کوڑی کے مسلمان ہیں، مگر پھر بھی ہم اللہ عز و جل سے امید لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نہ صرف ہماری اپنی انڈیویجول لائفز میں، اپنی نجی زندگیوں میں، بلکہ سوسائٹل لیول پر ہمیں سرخرو ہو کر کے، سر اٹھا کر کے، سینہ اونچا کر کے دین جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ممکن ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں دو چار باتیں اس پر کہہ کے آگے نکل جاؤں گا۔ میرا اصل موضوع ہے کہ ہم کئی مرتبہ اللہ عز و جل کے سامنے توبہ کرتے ہوئے نظر تو آتے ہیں، انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ ہم فیک توبہ کرتے ہیں۔ ہماری توبہ میں وہ اخلاص نہیں ہوتا، ہماری توبہ میں وہ سچائی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ عز و جل ہماری اس توبہ کو بھی قبول کر کے ہمیں ایک اور لائف کی اپرچونٹی دیتے ہیں۔ اس اپرچونٹی کا ہم پھر ناجائز استعمال کرتے ہوئے پھر گناہوں میں اتر جاتے ہیں، پھر گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے پھر فیک توبہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ فیک توبہ کیا ہے، اور اگر ہمیں احساس ہو کہ ہم سچی توبہ کریں تو کس مقام تک نہ صرف انڈیویجول لیول پر بلکہ سوسائٹل کمیونل لیول پر ہم کتنی اونچی اڑان اڑ سکتے ہیں، کتنے سرخرو ہو سکتے ہیں، لوگ ہمیں فالو کریں ویسے بن سکتے ہیں۔ بس وہ توبہ، وہ سچی توبہ کیا ہے، وہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو ہمیں سیکنڈ چانس ملتا ہے وہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے کافی ہے ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا، سیکنڈ چانس ملا ان کو۔ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ عز و جل فرماتے ہیں اگر یونس نے توبہ نہ کی ہوتی، اللہ عز و جل کی بڑائی تسبیح نہ کی ہوتی، قیامت کی صبح تک
وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو ایک خطا کی موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے اللہ عز و جل سے وعدہ کیا کہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اللہ عز و جل نے انہیں وہاں سے نہ صرف باہر نکالا مچھلی کے پیٹ سے، بلکہ پھر اس کے بعد ان کی قوم کا جو حال ہوا، قوم نے جو ایمان لایا، آتے آتے جو عذاب ٹل گیا، قوم جس طریقے سے اپلفٹمنٹ ہوئی ان کی، اس کا پھر اس کی دوسری مثال نہیں ملتی پھر. تو اس حساب سے ہمیں وہ سیکنڈ چانس ہم میں سے ہر ایک کو اللہ عز و جل دیتے ہیں. نہ جانے ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو سیکنڈ چانسز کتنے سارے گنوا دیتے ہیں. پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی، کیا آتا ہے قرآن میں؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. جب یہ لوگ کنسپائر کر رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے، ہم میں سے کئی نوجوان اسی طریقے سے کنسپائر کرتے ہیں. کئی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں کالج میں ہوں، داڑھی کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے ابھی میں کالج میں ہوں، نقاب کی حجاب کی، ایک مرتبہ شادی ہو جائے داڑھی بھی چھوڑ لیں گے، ایک مرتبہ شادی ہو جائے نماز بھی شروع کر لیں گے، ایک مرتبہ شادی ہو جائے پردے میں بھی آ جائیں گے. اچھا وہ شادی ہو جاتی ہے، ہاں کالج سے نکل کے آتے ہیں، جب جاب لگنا ہوتا ہے پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں تھوڑا سا جاب کر لوں میں پھر نیک بن جاؤں گا. پھر اس کے بعد جب نیک بننے کا موقع آتا ہے، جاب واب کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر بھی نیک بنتے نظر نہیں آتے ہم. ابو جہل اور ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ یہی کچھ معاملہ تھا. اکرمہ ابن ابی جہل، غور کر کے دیکھ لیں آپ، اکرمہ ابن ابی جہل اگر دو الفاظ میں کہوں تو ہماری اپنی مسلم امت کے فرعون کے بیٹے ہیں. تو اندازہ کریں اس گھر میں کتنی باتیں روز کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف ڈسکس کی جاتی رہی ہوں گی. جب ابی جہل کے یہ بیٹے اکرمہ جو آگے چل کر کے اسلام لے آتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، 3 سال ان کی عمر تھی. اس کے بعد سے یعنی جب سے انہوں نے آنکھیں کھولی، شعور حاصل کیا، جب سے وہ سینس بننے لگی کہ میں کہاں ہوں، اچھا دنیا ہے یہ، اچھا یہ میرے والد ہیں، اچھا یہ سوسائٹی ہے، اچھا یہ محمد ہیں، اچھا یہ جب ہونے لگا تو اگلے 10-15 سال تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں پیٹڈ. نتیجے میں آپ سوچ کر دیکھیں، دماغ ایک سیکنڈ کے لیے پھر سوچیں اس لڑکے کا دماغ کیا ہوتا ہوگا. وہ ایک طرف سوچیں، اپنے تعلق سے ہم سوچیں، ہمارے باپ، ہمارے والدین فرعون امت تو نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں ہمارے والدین. ارے ہمارے گھروں میں اپنے اسلام کے خلاف تو ڈسکشنز نہیں ہوتے ہوں گے نا. یہ اور بات ہے کہ پرو اسلام ڈسکشنز بھی شاید نہیں ہوتے، مگر اینٹی اسلامک ڈسکشنز تو ہمارے اپنے گھر میں نہیں ہوتے. اس کے باوجود بھی ہمیں کس چیز نے روکا ہے کہ ہم دین پر آئیں؟ وہاں ابو جہل کے وہ بیٹے اکرمہ کے سامنے تو ابو جہل تھا، ابو جہل کی وائف تھی، ابو جہل کے اپنے بھائی تھے، پورا کنبا کھڑا ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ایک مٹھی بھر مسلمان تھے جو مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، باقی تمام تو سب اینیمیز. تو کامن سینس وہاں اس وقت کے نوجوان لڑکے کو بتاتی ہے کہ سب لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، یہاں 4 لوگ ہیں، نیچرلی یہ لوگ صحیح ہوں گے. تو ہماری اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں نا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جن ماں باپ کے ہم اپنے بچے ہیں، ہمیں کس چیز نے اسلام کے قریب آنے سے روکا؟ اصل میں یہ بات بھی نہیں بتانا تھا مجھے، میں واپس چلتا ہوں. میں نے کہا نا ہمارا اپنا سکننگ مائنڈ ہے. ہم جب توبہ بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی نیک اچھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں، میں ان سے خطاب نہیں کر رہا، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، میں ان دوستوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کا اپنا خود کا سکننگ مائنڈ ہے. جب توبہ بھی کرتے ہیں تو ہم فیک توبہ، التوبہ الفاسدہ کرتے نظر آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے ان بیٹوں نے کیا تھا. اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا پھر کہیں زمین میں لے جا کر کے پھینک دو، پھر یخلو لکم وجہ ابیکم، تب تمہارے والد صاحب صرف تمہیں اٹینشن دیں گے، یوسف کو اٹینشن نہیں دیں گے. پھر فتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد نیک بن کے رہنا، غلطیاں نہیں کرنا، اچھے بن جانا، رائچس پائس مسلم بن جانا. اس کے بعد اسی کو التوبہ الفاسدہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم پوری طور پر، کلی طور پر دنیا کے مزے اٹھا لیں، عیش کر لیں، موج مستیاں کر لیں، لڑکی بازی کر لیں، انٹرٹینمنٹ کا سامان جو گھر میں پڑا ہے وہ روز برت لیں. دیکھا جائے گا جب ہم بوڑھے ہوں گے تب جا کر کے ایک حج کر کے آ جائیں گے، سارے خطا، ساری گناہ.
یہ اسی کو کہتے ہیں التوبہ الفاسدہ، کہ پہلے سے ہم اللہ عز و جل کے آگے جھک کر کے، اللہ عز و جل کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنے کی بجائے ہم سکیمنگ کر رہے ہیں کہ نہیں میں توبہ تو کروں گا بٹ ناٹ رائٹ ناؤ، ناٹ ٹوڈے، میں تھوڑا مزہ تو اٹھا لوں، میں تھوڑی دنیا کے عیش و عشرت کے سامان تو حاصل کر لوں. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. وہاں دیکھیں اکرمہ کا میں نے بتایا تھا نا، اکرمہ بن ابی جہل کے گھر کی بات ایسی تھی کہ اکرمہ کے سامنے، اکرمہ کی آنکھوں کے سامنے فرعون امت ابو جہل کا قتل ہوا تھا. اندازہ کریں کسی کے باپ کا قتل اس کے اپنے بچے کی آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر خون کھول اٹھتا ہے اور پھر وہ خون چاہتا ہے کہ بدلہ لے. تو اس وجہ سے اکرمہ نے کافی عرصے تک، بلکہ مکہ کانکر ہونے تک اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. نہ صرف اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں بلکہ جب بھی کوئی جنگ کے لیے نکلتے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلتے، ایک ہوتا رائٹ ونگ، دوسرا ہوتا لیفٹ ونگ، میمنہ میسرہ کہتے ہیں. اب یہ جنگیں تو ہوتی نہیں ہیں، سب ہوائی جنگیں ہیں. پہلے وہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو لوگ اس طریقے سے جب نکلتے تو یہاں ہوتا تھا میمنہ، یہاں سے کچھ لوگ نکلتے تھے میمنے سے، پھر دوسرا ہوتا تھا میسرہ. میسرہ کے کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے اکرمہ بن ابی جہل. ان کی زندگی میں بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا، اللہ عز و جل نے ان کے سامنے بھی وہ موقع رکھا، ان کو بھی سمجھ میں آیا حق کیا ہے باطل کیا ہے. کب؟ جب مکہ فتح ہونے لگا تھا. اچھا ان کی کارستانیوں کے تعلق سے آپ خود جا کر کے تھوڑا سا گوگل کریں، پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنے اینٹی اسلامک کام انہوں نے اپنے اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں. کتنے مسلمانوں کو انہوں نے احد میں یا اس طرح کی دوسری جنگوں میں مارا ہے، قتل کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے، مکہ کانکر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف میسج پہنچا دیا تھا، لوک وی آر ناٹ کمنگ ٹو فائٹ، وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹارٹ اے وار وتھ یو. ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے. صاف الفاظ میں مدینے سے 10,000 کے صحابہ نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کسی نے اس میں سے یہ نہیں کہا کہ ہم چوری چھپے ہم مار، نہیں، بلکہ صاف الفاظ میں کہا تھا ہم مکہ فتح کرنے کے لیے، اس کے مکے کے لیے جو آ رہے ہیں، کسی سے جنگ نہیں چاہتے. ہم صرف اور صرف اس وقت اور اس کے خلاف ہاتھ اٹھائیں گے جو ہمارے خلاف ہاتھ اٹھائے گا. وہ جو اور اس وقت اس حساب سے ہوا بھی یہی کہ سارے مکے والوں نے دوسرے معنوں میں سیف پیسج دے دیا یا پھر ایبسولوٹ سرنڈر کر دیا. ایسے میں بھی اگر کسی نے مسلمانوں کے خلاف षड्यंत्र کرنے کی کوشش کی تھی، ان میں ایک تھے اکرمہ بن ابی جہل. اس وقت بھی ان کا دماغ وہی تھا، نہیں محمد کو، نہیں محمد کے ساتھیوں کو. ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کانکر کر لینے کے بعد ان کے ساتھ اور 5 لوگ تھے، جن میں 3 اور مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، جن کے نام کا وارنٹ نکالا. اس وقت کے رجیم نے یہ وارنٹ نکالا. بڑا ایک دم ادبھت شبد لگتا ہے مگر یہی سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے نام کا، یعنی اکرمہ کے نام کا وارنٹ نکلا کہ بھئی آپ کو اب تو یہ اسلامک رجیم ہو چکی ہے، اب آپ کو یہاں پر چھوڑا نہیں جائے گا. آپ نے جس قسم کی سازشیں کی ہیں، جس قسم کے پلاننگ اسکیمنگ کی ہے، اس کے خلاف آپ کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. تو جیسے ہی یہ سننا تھا، خبر ملی جیسے ہی اکرمہ کو، وہ کنگڈم چھوڑتے ہوئے یا پھر وہ عربین پیننسولا جو تھا، وہ اسپیشلی عرب ورلڈ جو تھی، مکہ مدینہ وغیرہ، وہ چھوڑ کے اس کی حدود سے، اس کی باؤنڈری سے باہر نکل گئے. وہ یمن کی طرف نکل گئے. وہ شپ پر ہیں، یمن کی طرف نکلے ہیں، شپ پر سوار ہوئے ہیں، ابھی ادھر اس طرف اترنا باقی ہے. نکلے ہیں بیچ سمندر میں، ایک زوردار طوفان بپا ہوتا ہے، زوردار طوفان آتا ہے. ایسے طوفان کے عالم میں تمام کے تمام وہاں پہ اس کشتی میں جتنے بھی سوار لوگ ہیں، سب کہتے ہیں دیکھو آج کے دن اگر تمہیں کوئی بچانے والا ہے تو یہ لات، منات، عزا، حبل، یہ سب نہیں بچائیں گے. اگر کوئی بچائے گا آج کے دن تو وہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، صرف وہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے. اس مجدھار سے تمہیں صرف وہ بچا سکتا ہے. ہولڈ آن، یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل اپنے آپ سے کہتے ہیں ہولڈ آن، میں محمد سے، ان کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ مکے سے یا اس ریجن سے بھاگا اس لیے ہوں کہ مجھے اس رب کی نہیں، میرے اپنے جتنے آئیڈلز اور ہیں ان کی عبادت کرنی ہے. اور یہ آئیڈلز اگر پانی کے اندر، سمندر کے اندر میری حفاظت نہیں کر سکتے، مجھے وہ زندگی دے سکتا ہے، تو سمندر کے باہر کیا میری حفاظت کریں گے؟
تو میں ان کو کیوں پکاروں؟ میں آج اللہ عز و جل کو مخلصین لہ الدین کے حساب سے ایک اللہ عز و جل کو پکارتا ہوں. اس وقت تو اللہ عز و جل سے دل ہی دل، وہی بتا رہا ہوں میں، ہمیں کئی چانسز ملتے ہیں اس طریقے سے، سیکنڈ لائف، سیکنڈ چانس ہماری اپنی روز ملتے ہیں ہمیں. اللہ عز و جل کئی مرتبہ ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، بڑی بیماری آتے آتے رک جاتی ہے، طلاق ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، بچے نہیں ہو رہے تھے بچے ہو جاتے ہیں، جاب نہیں مل رہا تھا جاب مل جاتا ہے، بلکہ پروموشن ہونے لگتے ہیں، گھر مل جاتا ہے اپنا، دکانیں، ہر چیز مل جاتی ہے، جو پوچھا وہ دیا اللہ عز و جل نے. اس کے باوجود بھی ہم اللہ عز و جل کے ساتھ وہ سچا وعدہ کرتے نظر نہیں آتے. یہاں دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل کو، یہ کہتے ہیں یا اللہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ تو ہی میری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اگر تو ہی مجھے، یہ میرے لات ملات نائلہ وغیرہ میرے کو میری حفاظت نہیں کر سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے، صرف تو بچا سکتا ہے، تو ایک وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں، بچا لینا مجھے. میں مرنا نہیں چاہتا اس طرح سے سمندر میں، مجدھار میں، بیچ میں، سمندر کے بیچ ڈوب کر کے نہیں، مجھے بس ایک مرتبہ واپس سی شور پر لے چل، ساحل پر لے چل. میں دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ کر کے ان سے بیعت کروں گا، کہوں گا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام پر آنا چاہتا ہوں، میں تیرا اقرار کرتا ہوں یا رب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. لا الہ الا انت کا مطلب کیا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے. سبحانک، تو پاک ہے، غلطیاں مجھ میں ہیں، تیری اپنی طرف سے مجھ پر کوئی زبردستی، کوئی جبر نہیں ہوا ہے، تو نے مجھے کہیں کسی چیز کے لیے کمپل نہیں کیا، مجبور نہیں کیا ہے. جو غلطیاں ہوئی ہیں انی کنت من الظالمین، یہ میری اپنی غلطیاں ہیں. اس طرح کا اعتراف انہوں نے بھی کیا. کہا کہ ایک بار فَإِنَّ لَهُ أَوْ فَإِنَّهُ أَجِدُ عَفُوًا كَرِيمًا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل معاف کرنے والا پاتا ہوں، کریم پاتا ہوں، بہت بزرگ ہیں وہ میری بات کا انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ وہاں پیچھے وارنٹ نکلا ہوا ہے. پتا چلا کہ جیسے ہی آپ نے سی شور پر قدم رکھا مکے کی طرف، ابھی مکہ بہت دور ہے وہاں سے، آپ جانتے ہیں جدہ میں ہے سی شور، پورٹ جدہ میں ہے، وہاں سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے ایسا بھی نہیں ہے کہ کار میں جا رہے ہیں 1-1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، نہیں، کتنے لوگ ہوں گے، سب کو پتا ہے ان کا وارنٹ نکلا ہوا ہے، کوئی بھی راستے میں کام تمام کر سکتا ہے، مگر ان تمام لوگوں کے دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. جب انہوں نے صدق دل سے، دل کی سچائی سے توبہ کی تو اللہ عز و جل نے سب کے دل پھیر دیے. یہ آج رنگا بلا کیا ہیں؟ اللہ عز و جل ان کے بھی دل پھیر سکتے ہیں، ان کے نہیں نہ صحیح، ان کے اپنے بچے اکرمہ بن ابی جہل جیسے بن سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے سچی توبہ کرنے والے بنے. وہ فیک توبہ، جیسے میں نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتایا تھا، ویسے بننے کی کوشش نہ کریں ہم، اس سے پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس سے یوسف علیہ السلام کے بچوں کو تو پھر بھی اللہ عز و جل نے توفیق دی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. آگے چل کر کے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان كنا آگے چل کر کے نہ صرف میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایک تو اللہ عز و جل نے نہ صرف ان بھائیوں کو توبہ کی توفیق دی، بلکہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے جا کر کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی خطاؤں کا اعتراف کیا، معافی ان سے بھی طلب کی، اپنے والد صاحب سے معافی مانگی، جبکہ گناہ کتنا بڑا تھا ان کا. ان کے چھوٹے سے بچے کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس باپ کو اور بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا چاہتے تھے، ایک خطرناک گھناؤنی سازش رچی تھی انہوں نے. ایسے کو بھی اللہ عز و جل نے معاف کیا ہے. ہم معافیاں اگر اللہ عز و جل سے سچے دل سے طلب کریں گے تو کیا اللہ عز و جل ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ معاذ ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ کی توبہ کا دیکھیں، کیا انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا جب ان سے وہ غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا جب ان سے، تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ قد زنیت، میں نے زنا کر لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر پھیر لی، یہ سوچ کر کہ شاید یہ نشے میں ہو، شاید نیند میں ہو، اس وجہ سے شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. 3 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کو، وہ نکل کے چلے جا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس وقت جو توبہ کرنی چاہیے تھی وہ صرف اللہ عز و جل کو خوش کرنے والی توبہ تھی. وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا لوگوں میں میرا مقام بنا رہے، لوگوں میں میری عزت بنی رہے، نہیں، یہ سب نہیں سوچا انہوں نے. تو اللہ عز و جل سے ہم بھی اگر توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ بھی اللہ عز و جل قبول نہ صرف کریں گے، بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ عز و جل بھی ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا میں شروع سے بتاتے آ رہا ہوں کہ ہم پھر سے سرخ روح ہو کر رہنے والی قوم ہو سکتے ہیں. ورنہ تو پھر ہم جانتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر ہمیں اسلام نہیں پسند ہے، ہم ایسے ہی فیک توبہ، فیک اسلام پر جینا چاہتے ہیں،
تو پھر اللہ عز و جل ہمارا صفایا کر دیں گے, ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے. وہ قوم اللہ عز و جل کو پیار کرنے والی ہوگی, اس سے محبت کرنے والی ہوگی, اور اللہ عز و جل ان سے محبت کرنے والے ہوں گے. ہم گناہ نہ صرف ہم گناہوں میں ملوث ہیں, بلکہ کئی مرتبہ ہمیں اپنے گناہوں کے گناہ ہونے کا تک احساس نہیں ہوتا. ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے غلطی کر لی, میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. یہ ہوتا کیوں ہے؟ ایمان کے 3 مراتب ہیں ہمارے اپنے, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی شاید ہلکے سے بتایا تھا کہ ہمارے اپنے ریلیجن کے 3 لیولز ہیں, اسلام, ایمان, احسان. اسی حساب سے ہمارے اپنے ایمان کے بھی 3 مراتب ہیں, اسلام, ایمان, احسان میں پھر ایمان کے 3 لیولز ہیں. اس میں سب سے فنڈامنٹل بیر منیمم ہے بس اصل الایمان. بس پتا ہے بندے کو اللہ عز و جل ہیں, ایک جہنم ہے, ایک جنت ہے, ایک زندگی ہے, اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے, مگر کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی جنت کو جانا چاہتے ہیں, ہاں جانا چاہتے ہیں. جہنم سے ڈرتے ہیں, اللہ عز و جل کی نہیں. اللہ عز و جل کا خوف نہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ Because we all seem to have what is called bare minimum ایمان. ہم سب کے پاس وہی ہے, اکا دکا ہوں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو خاص طور سے یہ جو مہینہ ہے یا اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے, اسپیشلی جو اس کے بعد مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے میں ہم اپنے ایمان کو بڑی آسانی سے ریوائیو کر سکتے ہیں. یہ اصل الایمان جو بیر منیمم ایمان ہے, اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھیں ہم, واجب الایمان جسے کہتے ہیں, اس میں ہم اگر رہیں, وہاں بنے رہنے کی کوشش کریں, تو اگر گریں گے بھی تو اسلام پر رہیں گے, گریں گے بھی تو اصل الایمان پر آئیں گے. اگر بندہ شروع ہی سے بے منیمم ایمان پر رہے تو اس سے نیچے تو پھر کفر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کئی ایسے ہیں, نوجوان خاص طور سے, نوجوان تو نوجوان, بزرگ بھی, ہم بھی سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کئی ایسے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر جاتے ہیں, رتی برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اللہ عز و جل کی حدوں کو, اللہ عز و جل کی باؤنڈریز کو پھلاند رہے ہیں. کئی ہوتے ہیں ہم میں سے. نوجوان لڑکوں کو دیکھیں, میں اور کیا بتاؤں کھل کر اس سے زیادہ, لڑکی بازی اس طریقے سے, نہ جانے کیا ہو گیا ہے آج کے کیوں؟ بیر منیمم ایمان. بس ایمان کیا, اللہ کے بارے میں پتا ہے. ماں باپ نے کبھی تعلیم نہیں دی دین کی, نہ کبھی خود سے جا کر کے مساجد میں بیٹھ کر کے یا مراکز مدارس وغیرہ میں بیٹھ کر کے کسی طریقے سے دین سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش. والدین پر پھر الٹا الزام جڑتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, والدین پر بھی الزام جڑتے ہیں لوگ آج کل, اور یہ تو بات قرآن میں بھی آتی ہے. اسی لیے خاص طور سے ہم میں سے وہ جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ان والدین کو ابھی سے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ ہاں میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی 3 سال کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں, اکرمہ بن ابی جہل, ویسے تو میرا بچہ چھوٹا ہے, اس حساب سے میں ابھی سے نیک بننے کی کوشش کروں گا, ابھی سے سدھر جاؤں گا. تو جب میرا بچہ شعور آئے گا, اس کو دنیا میں اس کی سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے, تب میں کم از کم نیک ہوں. یہ بچہ پلٹ کر پھر قرآن جو نقل کرتا ہے جس لائن کو, انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم, ارے اللہ عز و جل ہم نے تو شرک کیا, ہم مانتے ہیں, ہم دین پر نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, مگر یہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے پیرنٹس, فادرز اینڈ فور فادرز, ان لوگوں نے سب سے پہلے شرک کیا, ہم تو ان کے بعد میں آنے والے ہیں. ایسے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جا کر کے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جھگڑا شروع کریں. نہیں, ارے وہاں دیکھیں اکرمہ بن ابی جہل کو, کیا والد کا حوالہ دے کر کے والد کے ساتھ جھگڑا کیا انہوں نے کبھی جب مسلمان ہو گئے, حالانکہ والد نہیں تھے؟ کیا کبھی والد پر لعنت نہیں؟ اس سے بڑھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کے والد تو اس وقت بھی زندہ تھے جب یہ نبی بن چکے تھے, اس کے باوجود بھی کبھی والد کے ساتھ کبھی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بس اتنا کہا, میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے اللہ عز و جل کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اللہ عز و جل کی عبادت کریں, شیطان کی باتوں میں نہ آئیں. کتنے پیار سے وہ الفاظ کہے تھے. لہٰذا اگر ہمیں اب پتا چل گیا ہے کہ اچھا میں آج اگر غلطی پر ہوں, میں آج اگر بے دین ہوں تو والدین کی وجہ سے بے دین ہوں, نہیں, یہ سوچنے کی بجائے, کیونکہ اس طریقے سے بول کر کے چھٹکارا تو ملنے والا ہے نہیں, چھوٹنے والے تو ہو نہیں. اللہ عز و جل نے ہمیں کامن سینس عطا کی ہے, اللہ عز و جل نے ہمارے سامنے قرآن حدیث رکھے ہیں, ہمارے سامنے روز دن میں 5 مرتبہ اذان کی آوازیں آتی ہیں, اور ہم کئی مرتبہ لوگوں کے ذہنوں, لوگوں کی باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا زبردست ریلیجن ہے. اس کے باوجود اگر ہم والدین کو دوش دینا چاہیں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. سملرلی والدین کو بھی نہ صرف نیک بنے رہنا چاہیے, اچھے بنے رہنا چاہیے, بلکہ اگر ان سے کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو بچوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں. there is no harm in that.
ایز اے فادر اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے میرے بچے کے سامنے تو میں کہوں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، آئی ایم اے ہیومن بینگ، میں اس کو فکس بھی کرنے لگا ہوں، میں اس غلطی پر کام کرتا ہوں، کر رہا ہوں، میں نے کام کیا ہے، دیکھو میں کرتا تھا فلاں غلط کام، آج چھوڑ دیا ہے میں نے. تو اس سے آپ اپنے بچوں کی نظروں میں اور اونچے ہو جائیں گے، اور یہ بچے آپ کا دیکھ کر کے اور برائیوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے انفیلیبل نظر آ جائیں، یا بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم غلطیاں نہیں کرتے، ہم پرفیکٹ ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس حساب سے اکرمہ بن ابی جہل کی زندگی کو دیکھیں آپ غور سے، تو وہاں جو اللہ عز و جل نے انہیں جس طریقے سے بچا کر کے نجات دلائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچتے بچاتے جیسے تیسے ان کی خود وائف گئی تھی. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات خاص طور سے اویو ٹائپ کے لوگوں کے لیے، ام حکیم ان کی وائف کا نام ہے، یہ مسلمان ہو چکی تھی. ابھی اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی اکرمہ وہیں سی شور پر ہیں جدہ، ابھی یہاں سے انہیں مکہ آنا ہے. تو یہ وہاں پہنچتی ہیں ان کو ڈھونڈتے ہوئے، پتہ کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے کہ کہاں ہے میرا شوہر، کہاں ہے میرا شوہر، کہاں ہے. ایونچولی جب یہ مل جاتے ہیں ان کو کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان مانگ لی ہے، آپ کو شرن ملے کہ آ جاؤ، لے کر چلتی ہوں میں. وہ لے کر چلتے ہیں، رات میں کہیں ان کو رکنا ہوتا ہے، پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے رات، کیونکہ سفر لمبا ہے، 1 گھنٹے کا نہیں ہے آج کی طرح، لمبا سفر ہے. رات کو رکتے ہیں کہیں پہ، کیمپ لگا کے ٹینٹ مار کے رک کر کے رات گزارتے ہیں. رات میں میاں بیوی ہیں آفٹر آل، تو میاں چاہتے ہیں کہ بیوی کے پاس آیا جائے. یہ بیوی کہتے ہیں ام حکیم میں مسلمان ہوں تم کافر ہو، حالانکہ ہم ابھی بھی میاں بیوی ہیں، مگر میں تمہیں چھونے نہیں دوں گی. اپنے کیسے آج کل کی لڑکیوں کو، آج کل کے لڑکوں کو دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ساری حدیں. کیوں؟ وہی میں نے بتایا نا، بیر منیمم ایمان، بس ایمان کا نیوکلیس ہے ہمارے اپنے دلوں میں، بس اس کو ہم نے کبھی وہ فیشنری ریاکشن جو ہوتا ہے وہ کبھی کرنے نہیں دیا، کبھی ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس نیوکلیس کے اندر کتنے زبردست ثمرات ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو اس طریقے سے الغرض یہ نکل کے آتے ہیں، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کو معاف کرتے ہیں بلکہ یہ خود کہتے ہیں اللہ عز و جل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میری مغفرت کی دعا کر دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو بہت ستایا ہے، میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں، میں نے بہت بری طریقے سے آپ کے اپنے ساتھیوں پر ظلم کیے ہیں، آپ اللہ عز و جل سے دعا کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے. ویسے بھی جو اسلام لے آتا ہے اس کی مغفرت ویسے بھی ہو جاتی ہے، جو چاہے اس نے گناہ کر لیے ہوں اسلام لانے کی وجہ سے. تو اندازہ کریں کہ ان کی نہ صرف یہاں مغفرت ہو جاتی ہے بلکہ اگر آپ تاریخ جا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہے، جتنی اسلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی تھیں، جتنی غیر مسلموں کی اس وقت کے مشرکوں کی مدد کی تھی، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد اسلام کی مدد کی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگوں میں جانے سے کبھی ڈرتے نہیں تھے، وہ پلٹ کر کہتے تھے ارے جب میں اسلام کا دشمن ہوا کرتا تھا تب مجھے باطل پر مرنے سے شرم نہیں آتی تھی، ڈر نہیں لگتا تھا، تو آج تو میں اللہ کا جیالہ ہوں، اسلام کا جیالہ ہوں، آج مجھے موت سے کہاں ڈر لگے گا. بس ہمیں موت سے ہاں وہ ڈر ضروری ہے، وہ موت جیسے ویسی نہیں چاہتے ہم یہاں نہیں چاہتے کہ امن یہاں سے نکل جائے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں جھانکیں. وہ فیک توبہ جو ہم بار بار کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے ہم اللہ کو ٹھگانا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ عز و جل نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یخدعون کے علاوہ ایک اور قرات آتی ہے اس طریقے سے. ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ ہم کیا سوچتے ہیں وہ ہمارے اپنے سوچنے سے پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم کیا سوچنے والے. بس اللہ عز و جل کے آگے سچی توبہ کریں. ہمیں بھی کئی مرتبہ اس طریقے سے سیکنڈ چانسز ملتے ہیں، ان سیکنڈ چانسز کا ہم کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کریں، ان سیکنڈ چانسز سے ہم سبق لیتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، نیک سے نیک تر بنیں. یاد رکھیں ہم آئے جنت سے ہیں، واپس ہمیں جانا جنت ہے. دیٹ از our final abode, that is our final destination. وہاں جانے کے لیے ہمیں جو تیاری کرنی ہے اس حساب سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. ورنہ پھر وہ اصل الایمان جو ہے نا جس کی میں نے بات کی، بیر منیمم ایمان، بیر منیمم ایمان پر رہتے ہوئے there is no guarantee کہ یہ بندہ جہنم نہیں جائے گا. نو گارنٹی. کیوں؟ کیونکہ کئی مرتبہ جیسے میں نے کہا کہ بیر منیمم ایمان پر رہتے ہوئے ایک بندہ اسلام سے دور ہونے والے ایسے کئی کام کرتا ہے، اسلام سے باہر جانے والے کئی ایسے کام کرتا ہے، اور چونکہ اس کو اس کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا کئی مرتبہ توبہ بھی نہیں کرتا. اور جو بندہ جو گناہ کرے اس پر توبہ نہ کرے، ایسے ہی اس کی موت ہو جائے، ہوا تحت مشیت اللہ، اللہ چاہے تو پھر اس کو جہنم میں بھیجیں،
for so much time اس گناہ کے پاداش میں، اس گناہ کی پنشمنٹ میں. وہ کب ہوتا ہے؟ بیر منیمم ایمان پر ہوتا ہے. بس اس بیر منیمم ایمان سے اٹھ کر کے جو دوسرے 2 لیولز ہیں ان 2 لیولز تک آنے کی کوشش کریں، ان 2 لیولز کے بیچ میں جھولتے رہنے کی کوشش کریں، کبھی لڑک کر بیر منیمم پر جانے کی کوشش نہ کریں. بس میرا یہ میسج ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے اس بیر منیمم ایمان سے اٹھاتے ہوئے ہمیں وہ جو مستحب ایمان ہے، بالکمال المستحب، وہ اونچا سب سے ٹاپ موسٹ ایمان، احسان والا ایمان، اس پر اللہ عز و جل ہمیں زندگی بھر باقی رکھے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. جیسے میں نے کہا آپ سے کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھی سیکنڈ چانس ملا، وہ اس وقت مجدھار میں وہیں دھوست ہو جاتے، وہیں غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے، مگر اللہ عز و جل نے انہیں بچا لیا. اور جس طریقے سے اللہ عز و جل نے انہیں بچایا، جیسے ایک دوبارہ نیو لیس آف لائف جسے کہتے ہیں، وہ جب اللہ عز و جل نے دی تو انہوں نے بھی اللہ عز و جل کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا. اسی وجہ سے میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد جس طریقے کی خدمتیں اسلام کو لے کر کے کی ہیں، وہ خدمتیں اگر آپ کریں تو وہ آؤٹ نمبر کرتی ہیں جو کچھ انہوں نے اسلام کے خلاف اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اس کو ایزیلی آؤٹ وے کرتی ہیں، آؤٹ نمبر کرتی ہیں. یہاں تک کہ جب ان کی موت یرموک میں ہوتی ہے، معرکۃ الیرموک میں جب ان کی موت ہوتی ہے، تو حالانکہ اس روایت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوسچن مارکس ہیں، مگر ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یا ہمارے اپنے لیسنس کے لیے، انفرنسز کے لیے یہاں 2 پوائنٹس ضرور ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا جنگ یرموک میں، جنگ ختم ہو چکی ہے، کئی سارے مسلمان زخمی پڑے ہیں، اور ایک صحابی جاتے ہیں سب کو پانی پلانے کی غرض سے، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اکرمہ پانی کی پیاس ان کو لگی ہے، پانی پوچھ رہے ہیں. وہ جیسے ہی پانی ان کے قریب پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں کہ بازو سے ایک اور جگہ سے آواز آ رہی ہے، ایک اور صحابی اسی طریقے سے، یا ایک اور سپہ سالار اسی طریقے سے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں. تو اکرمہ اپنی پانی کی خواہش کو سپریس کرتے ہوئے، اپنی پیاس کو سپریس کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، مجھ سے زیادہ پیاس شاید ان صحابی کو لگی ہے، ان کو لگی ہے، ان کو پانی پلاؤ. پھر جب تک وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، وہاں ایک اور صاحب ہیں، ان کو مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے. تو وہاں تو فرسٹ پرسن نے پانی نہیں پیا، سیکنڈ کی طرف بھیجا، سیکنڈ نے پانی نہیں پیا، تھرڈ کی طرف بھیجا. جب تک اس تھرڈ کے پاس پانی پہنچتا اس تھرڈ کا انتقال ہو چکا تھا. وہ پلٹ کر کے صحابی واپس آنے لگے تاکہ سیکنڈ کو پانی پلائیں، ان کا انتقال ہو چکا تھا. جب یہ پلٹ کر کے اکرمہ تک آتے ہیں، اکرمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو کیسی سیکریفائسز. اور ان کے انتقال کے وقت انہوں نے جو لائن کہی تھی وہ گوز بمز لانے والی لائن ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اپنے زانو پر سر رکھے ہوئے تھے جب اس طریقے سے ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی. وہ پلٹ کر کہتے ہیں یا خالد اہذہ میتۃ ترضی عنی رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، بہت دل دکھایا ہے، اتنا ستایا ہے ان کو، اتنا تکلیف دی ہے ان کو کہ انہوں نے میرے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے. آج میں اس حالت میں جنگ یرموک میں میرا انتقال ہو رہا ہے، میں بس اللہ سے امید کرتا ہوں اے خالد تم مجھے بتاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں ہوتے تو میری اس موت سے خوش نہ ہوتے؟ میں اس طریقے سے اسلام کے لیے جان دے رہا ہوں، خوش نہ ہوتے؟ ہم اسلام کے لیے جان دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے. بدلیں اپنے آپ کو. میں آپ سے کیا، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ایک نئے معاشرے کی تشکیل دینے کی کوشش کریں. ہم یہ عین ممکن ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ ہو جائے، اور ہمارے اپنے جیتے جی یہ ہو سکتا ہے. بس اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں وہ فیک توبہ نکال کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو اللہ عز و جل سیکنڈ چانس دیتے ہیں اس سے سچ مچ پورا فائدہ، اخروی فائدہ، آخرت کا فائدہ، آخرت کا توشہ کرنے والا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، وہ
پیر منیمم پر نہیں بلکہ اس سے اونچے اور اس سے اونچے درجات پر لے جا کے اللہ عز و جل ہمیں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری اپنی زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔